آپ نے اکثر یہ بات سنی ہوگی کہ ملک میں ڈالرز کی کمی ہو گئی ہے، ڈالرز ملک سے باہر چلے گئے ہیں۔ لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ڈالرز ملک میں آتے کیسے ہیں؟ کسی بھی ملک پر ڈالر کی برسات اس وقت ہوتی ہے جب وہ زیادہ سے زیادہ اشیاء ملک سے باہر بھیجے یعنی ایکسپورٹ کرے، اور کم سے کم اشیاء باہر سے منگوائے یعنی امپورٹ کم کرے۔ لیکن یہ کیسے ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب آپ کا ملک وہ چیزیں پیدا کر رہا ہوگا جس کی دنیا بھر میں مانگ ہوگی، اور آپ کے پاس وہ چیز سب سے بہتر کوالٹی میں موجود ہوگی۔ پھر ہر ملک چاہے گا کہ وہ یہ چیز پاکستان سے ہی خریدے، اور جب وہ خریدے گا تو ادائیگی ڈالرز میں ہوگی اور ملک میں ڈالرز آئیں گے۔ امپورٹس کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام اشیاء اپنے ملک ہی میں تیار کی جائیں جو عوام استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر لوگوں کو آئی فون، سیمسنگ، ہواوے وغیرہ کے ٹکر کا فون کوئی پاکستانی کمپنی فراہم کر دے تو لوگ مقامی پروڈکٹس کو ترجیح دیں گے۔ یعنی ڈالرز کو باہر جانے سے روکنے کے لیے مقامی پیداوار میں اضافہ اور اس کا عالمی معیار کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو حال یہ ہے کہ زرعی ملک ہونے کے باوجود ہم اجناس امپورٹ کر کے کھاتے ہیں، پھر ڈالرز کیسے بچیں گے؟ معیشت کو استحکام دینے کے لیے ملک میں زر مبادلہ کے ذخائر یعنی ڈالرز کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ڈالرز کمانے کا ایک اور طریقہ دنیا کو اپنی خدمات فراہم کرنا بھی ہے۔ ان خدمات میں ہیلتھ سروسز، ایجوکیشن سروسز، ٹیکنیکل سروسز، آئی ٹی سپورٹ، لیگل سروسز وغیرہ شامل ہیں۔ اسے آسان زبان میں اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ فرض کریں آپ کے ملک میں صحت کا نظام دنیا میں سب سے بہتر ہے، تو پھر لوگ علاج کرانے امریکہ یا برطانیہ کے بجائے آپ کے ملک میں آئیں گے، اور اس شعبے میں بیرونی سرمایہ کاری بھی آئے گی۔ اس کی تازہ ترین مثال کورونا کی عالمی وبا ہے۔ ذرا سوچیں کہ کورونا کی ویکسین فائزر اور دیگر غیر ملکی کمپنیوں کے بجائے اگر سب سے پہلے پاکستان نے بنا لی ہوتی تو اسے کتنے ڈالرز کی آمدنی ہوتی؟ اس کا حساب یوں لگائیے کہ جن کمپنیوں نے کورونا کی ویکسین بنائی انہوں نے کورونا کے عروج کے دور میں ہر سیکنڈ $1000 اور ہر منٹ میں $65,000 کا منافع کمایا۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق 2021 کے صرف ابتدائی 3 ماہ میں امریکی کمپنی فائزر نے کورونا ویکسین سے $3.5 ارب کما لیے تھے، جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم $1 ارب کے لیے دوسرے ملکوں کے آسرے پر رہتے ہیں۔ ملک میں ڈالر کا وافر ذخیرہ برقرار رکھنے کے لیے صرف اسے بیرون ملک جانے سے روکنا کافی نہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ باہر سے بھی ڈالرز پاکستان لائے جائیں۔ ملک میں ڈالرز لانے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہاں ایسے سازگار حالات پیدا کریں کہ غیر ملکی کمپنیاں یہاں سرمایہ کاری کریں۔ اس سے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا اور بیرونی سرمایہ کاری کے نام پر ڈالرز بھی آئیں گے۔ اس سازگار ماحول میں امن و امان، مناسب نرخوں پر بجلی اور گیس کی بلا تعطل فراہمی، ٹیکس مراعات وغیرہ شامل ہیں جن سے غیر ملکی کمپنیاں مرعوب ہوتی ہیں۔ پاکستان اس شعبے سے بھی بہت زیادہ ڈالرز کمانے سے قاصر ہے۔ بجلی اور گیس تو گھروں میں نہیں آ رہی، پھر سیکیورٹی کا مسئلہ بھی سب سے بڑا ہے۔ کرکٹ کا میچ کیسے جیتتے ہیں؟ میچ جیتنے کے لیے نہ صرف وکٹیں روکنا ضروری ہوتا ہے بلکہ رنز بھی بنانے پڑتے ہیں۔ یہاں وکٹیں روکنے سے مراد ڈالرز کو باہر جانے سے روکنا، جبکہ رنز بنانے سے مراد ڈالرز کمانا ہے۔ لیکن یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ نہ ہم وکٹیں بچا رہے ہیں اور نہ ہی رنز بنا رہے ہیں۔ ڈالرز لانے کا ایک آسان طریقہ بین الاقوامی اداروں یعنی IMF، ورلڈ بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک وغیرہ سے قرضے لینا ہے۔ بہت سے ممالک ضرورت پڑنے پر ان اداروں سے قرض لیتے ہیں، ان پیسوں سے مختلف منصوبے لگاتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں اور قرض سود سمیت واپس کر دیتے ہیں۔ لیکن کچھ ممالک اپنی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے قرض میں ملنے والی رقم کو بھی بہتر طریقے سے استعمال نہیں کر پاتے اور قرض کی دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں اور بالآخر دیوالیہ ہو جاتے ہیں۔ ترسیلات زر کا بھی ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھانے میں بڑا کردار ہوتا ہے۔ ترسیلات زر اس پیسے کو کہتے ہیں جو بیرون ملک مقیم شخص ملک میں اپنے اہل خانہ کو بھیجتا ہے۔ ضروری نہیں کہ یہ ڈالرز ہی میں ہو، تاہم کسی نہ کسی صورت میں غیر ملکی کرنسی ملک میں آتی ہے۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ ڈالرز کا تذکرہ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ ڈالرز ہی اس وقت دنیا میں بین الاقوامی تجارتی کرنسی ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کے ترسیلات زر میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اس کی وجہ مایوس کن ہے۔ دراصل پاکستان میں کاروبار اور روزگار کے مواقع محدود ہونے کی وجہ سے لوگوں میں بیرون ملک ملازمت کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ترسیلات زر میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔
سیاحت ایک ایسا شعبہ ہے جو زر مبادلہ کے ذخائر کو تیزی سے بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ غیر ملکی سیاح اپنے ساتھ اپنے ملک کی کرنسی لاتے ہیں اور پھر مقامی کرنسی سے اسے تبدیل کراتے ہیں۔ سیاحوں کی آمد جتنی زیادہ ہوگی، زر مبادلہ اتنا زیادہ ہوگا۔ دنیا میں بہت سے ممالک ایسے ہیں جو چل ہی سیاحت پہ رہے ہیں۔ سری لنکا کی مثال ہمارے سامنے ہے، جس کی معیشت میں سیاحت کا بڑا حصہ تھا، لیکن جب کورونا کی وجہ سے سیاحوں کی آمد تقریباً ختم ہو گئی تو وہ دیوالیہ ہو گیا۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح کوئی بھی ملک اپنی معیشت کو مضبوط کر سکتا ہے اور اس پر ڈالرز کی برسات ہو سکتی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں ساری توجہ ڈالرز کو باہر جانے سے روکنے اور قرض لے کر معیشت چلانے پر ہی رہی ہے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ معاشی میدان میں فتح حاصل کرنی ہے تو صرف وکٹیں روکنے سے کام نہیں چلے گا، رنز بھی بنانے ہوں گے، بلکہ رنز بنانے کے نئے طریقے بھی ڈھونڈنے ہوں گے۔ مزید باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ہمارا فیس بک پیج۔